بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت تعریفیں اس خالق حقیقی کے لیے جس نے دو جہانوں کو اپنے محبوب کی محبت میں خلق کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جس کی بدولت ہمیں ایمان جیسی دولت ملی اور خدائے ذوالجلال جیسا پروردگار ملا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت اور زندگی دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے خلق فرمایا۔ موت برحق ہے، یہ ہر ایک کو آنی ہے۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو لوگ اللہ کے بھی منکر ہو گئے، نبوت اور رسالت کے بھی منکر ہوئے، لیکن آج تک کوئی بھی موت کا منکر نہیں ہوا، اور نہ ہی کوئی ایسا طبیب ہے جو اس کا علاج کر کے زندگی دلا سکے۔ موت کے بعد ہی انسان کو اصلی اور ابدی زندگی کا سفر ملتا ہے۔ جب کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو انتقال کر جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ دنیا میں ما سوائے اللہ کے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اس کے علاوہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں ایک انسان ترتیب سے آتا ہے، پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، لیکن دنیا میں جانے کے وقت ملک الموت ترتیب نہیں دیکھتا، بلکہ ہر ایک کا وقت معین ہے۔ موت چھوٹے اور بڑے کو نہیں دیکھتی، وہ بے رحم ہے جو دودھ پیتے ہوئے بچے کو اس کی ماں سے چھین لیتی ہے۔ موت نہ ہی رنگ و نسل کو دیکھتی ہے اور نہ ہی ذات اور مرتبے کو، نہ ہی موت نیک اور صالح لوگوں پر رحم کرتی ہے اور نہ ہی ظالموں کو بخشتی ہے۔ یہ ہر ایک کو اپنے گلے سے لگا کر ہی رہتی ہے، پھر چاہے کوئی غار میں ہو یا سفر پر۔ خود کو اللہ کہنے والا فرعون بھی موت سے نہ بچ سکا۔ ہر انسان کو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کی موت ہوئی۔ نہ دولت کام آتی ہے، نہ ہی شہرت۔ سکندر اعظم نے تو مرتے وقت خواہش کی کہ اگر مجھے کچھ وقت کی مہلت دی جائے، لیکن کوئی نہیں دلا سکا، جبکہ وہ اپنا مال و دولت سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو ایک ایسے ہی امیر ترین شخص کے حوالے سے ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی جہاز رانی کمپنی کا مالک تھا، لیکن خدا کی قدرت کے سامنے وہ بالکل بے بس اور لاچار ہو گیا۔ اس شخص نے بستر مرگ پر وہ کون سی خواہش ظاہر کی کہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ایک عبرت بن گئی۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے رمیز وائس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ اوناسس ایک یونانی تاجر تھا، دنیا کی سب سے بڑی جہاز رانی کمپنی کا مالک تھا، زیتون کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ اسے دنیا کے امیر ترین شخص کا اعزاز حاصل تھا۔ اس کو ایک عجیب بیماری لگی جس وجہ سے اس کے اعصاب جواب دے گئے، یہاں تک کہ آنکھوں کی پلکیں بھی خود نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ڈاکٹروں نے آنکھیں کھولنے کے لیے پلکوں پر سلوشن لگا کر اوپر چپکا دیا تھا۔ رات کو جب آرام کرتے تو سلوشن اتار دیتے تو پلکیں خود بخود نیچے گر جاتی، صبح پھر سلوشن لگا دیتے۔ ایک دن ان سے سب سے بڑی خواہش پوچھی گئی تو کہا کہ صرف ایک بار اپنی پلکیں خود اٹھانا چاہتا ہوں، اس پر میری ساری دولت بھی خرچ ہو جائے تو مجھے قبول ہے۔ ناظرین محترم، صرف ایک بار خود پلکیں اٹھانے کی قیمت دنیا کا امیر ترین شخص اپنی ساری دولت دینے کو تیار ہو گیا۔ ہم مفت میں ان ان گنت بار پلکیں خود اٹھا سکتے ہیں،
دل ایک خودکار مشین کی طرح بغیر کسی چارجر کے دن میں اوسطاً 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ آنکھیں 1 کروڑ رنگ دیکھ سکتی ہیں۔ زبان، کان، آنکھ، ہونٹ، دانت، ہاتھ، پاؤں، جگر، معدہ، دماغ، پھیپھڑے، پورے جسم کے تمام اعضاء آٹومیٹک کام کرتے ہیں۔ تو ہم کتنے ناشکرے انسان ہیں کہ جو اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ایسے کریم اللہ کی ہر نعمت کا شکر کرنا اور اس کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم بھی اوناسس کی طرح کسی جگہ پر بے یارو مددگار پڑے ہوں۔ ناظرین محترم، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری چینل ٹیم کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید محنت و لگن سے ایسی ویڈیوز بنائیں تاکہ آپ دینی و دنیاوی لحاظ سے ان سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔